پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن کا 8 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ آ گیا۔ بتایا کیس کی 12 سماعتیں ہو چکی، جس دوران پی ٹی آئی نے 8 بار التوا مانگا۔ پی ٹی آئی کو انصاف کے مفاد میں التوا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کارروائی کے خلاف پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم نامہ حاصل کیا، جس سے 1 سال ہو چکا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا، فیصلہ دینے سے روکا۔ اس لیے انٹرا پارٹی کیس میں تمام فریق 22 اپریل کو دلائل مکمل کریں۔ الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ آنے کے بعد ہی جاری ہوگا۔ سڑکوں کی مخالفت چھوٹی سوچ والے کر رہی ہیں۔ وزیراعظم کا پیٹرول قیمت کم نہ کر کے سڑکیں بنانے کے فیصلے کا دفاع۔ کہا 24 کروڑ عوام نے فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بچت سے بلوچستان کے عوام کو کراچی چمن ٹریک کا تحفہ دیا۔ کراچی چمن سڑک کا معیار موٹر وے جیسا ہوگا، کام کی نگرانی خود کروں گا۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC سے B- کر دی، یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ وزیراعظم نے اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں پر محسن نقوی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا یہ شہباز یا محسن اسپیڈ نہیں، پاکستان اسپیڈ ہے۔ شہید اور غازی ہمارا فخر ہیں، ان کا احترام مقدس فرض ہے۔ امن اور آزادی شہیدوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHQ میں تقسیمی اعزازات کی تقریب سے خطاب۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی حکام اور اعزازات وصول کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ کی استقامت کی تعریف کرتے ہوئے وطن کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ ISPR کا کہنا ہے افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالے سے نوازا گیا۔ لاہور، پشاور اور کراچی میں بھی اعزازات سے نوازنے کی تقریب ہوئی۔ پاک فوج کی قومی سلامتی کے لیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد ہے خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پھر مذاکرات کی بات کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی کہتے ہیں پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں، وہ قوم کو خود مختار اور آزاد بنانا چاہتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں سے کہتا ہوں کوئی بھی ایسی تنقید نہ کرو جس نے تمہیں نقصان پہنچے۔ ہماری جیت قریب ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں کرپشن ختم کر کے بہت پیسہ جمع کر لیا۔ آج KP پاکستان کا امیر ترین صوبہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے PTI رہنماؤں کو غلام کہہ دیا۔ کہتے ہیں انہیں ملک نہیں دکھتا، سارا دن بانی کی خوشامد کرتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف بولتے گنڈاپور کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ پاکستان اور بانی PTI ساتھ نہیں چل سکتے، جو ملک سے نہیں وہ پارٹی سے کیسے مخلص ہوں گے؟ جب تک قلعتم TTP اور دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ معاشی بہتری میں آرمی چیف کا سب سے اہم کردار ہے۔ راولپنڈی پولیس نے بانی PTI کی تینوں بہنوں کو حراست میں لے لیا۔ علیمہ، نورین اور عظمہ خان کو ڈیالہ روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، نیاز اللہ نیازی، احمد بچر، حامد رضا، زرتاج گلپی زیر حراست۔ رہنماؤں کو قیدی وین میں چکری انٹرچینج پر مقامی ہوٹل لے جایا گیا۔ PTI رہنما بانی سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل جا رہے تھے، پولیس نے ناکے پر روکا، 7 افراد کے وارنٹ گرفتاری دکھائے، واپس جانے سے انکار پر گرفتار کیا گیا۔ رہنماؤں نے گرفتاری کے 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی PTI اور اہلیہ کی اپیلیں اور سزا معطلی کی جلد سماعت کی درخواست سے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کی سزا کے خلاف اپیلیں 2 ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی دیکھ لیں گے۔ بانی PTI نے 14 سال، بشرا بی بی نے 7 سال کی سزا کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ NA 213 عمر کوٹ ضمنی الیکشن کا مارکا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کی صبا تالپور نے 1,48,965 ووٹ لیے۔ اپوزیشن امیدوار لال ملہی کو 74,515 ووٹ ملے۔
پیپلز پارٹی کی کامیابی پر جیالوں کا جشن، کارکنوں کی بڑی تعداد نواب تیمور تالپور کے گھر پہنچ گئی، نعرے لگائے، مٹھائیاں کھائیں، رقص بھی خوب کیا۔ اپوزیشن نے ضمنی الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے۔ کارکنوں کا BRO دفتر کے سامنے دھرنا عمرکوٹ سے قومی اسمبلی کی سیٹ نواب یوسف تالپور کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ وزیر خارجہ ساگدار ہفتے کو ایک روزہ دورے پر کابل جائیں گے۔ افغان ہم منصب سے مذاکرات کریں گے۔ دورے میں سرحد پار دہشت گردی اور بارڈر مسائل سے متعلق بات چیت ہوگی۔ مہاجرین کی واپسی، کافی گیس پائپ لائن سمیت مختلف شعبوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ وزارت سنبھالنے کے بعد وزیر خارجہ ساگدار کا افغانستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ اس بار 67,000 پاکستانی عازمین حج سے محروم رہیں گے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی ایونیو سے خصوصی گفتگو، کہا ان افراد نے اپنے کاغذات اور فیس بروقت جمع نہیں کی، جس کے باعث اس صورتحال کا سامنا۔ اس طرح کے افراد کی مجموعی تعداد 90,000 تھی، تاہم حکومت کی کوشش کے باعث 23,000 عازمین کو کلیئرنس مل گئی ہے۔ یہ دراصل سعودی عرب کی حج پالیسی کی وجہ سے جو پوری دنیا کے لیے ایک ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور روم میں آئندہ ہفتے ہوگا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیم بروس کی پریس کانفرنس، کہا ٹیرف کسی ملک کو سزا دینے کے لیے عائد نہیں کیے جا رہے۔ چین کی کمپنی حوثیوں کو امیج سیٹلائٹ مہیا کرنے میں ملوث ہے، معاملے پر بات چیت کر رہی ہیں۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی کوششیں سب کے سامنے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کے پڑوسی ملکوں کے خلاف امریکی اسلحہ کے استعمال کے سوال پر ٹیم بروس نے کہا افغانستان کے حوالے سے کیا آپشن ہوں گے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ۔ سپاہی باسط صدیقی نے جامع شہادت نوش کیا۔ کارروائی میں 4 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فورسز کا علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے سپاہی باسط صدیقی کی شہادت پر خراج عقیدت، کا پوری قوم شہید باسط صدیقی کو سلام پیش کرتی۔ ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کو ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خانقاہ شریف میں باپ بیٹے سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد کا جنازہ اٹھا تو کوہرام مچ گیا۔ 2 افراد کی تدفین احمد پور شرقیہ، ایک کی مسافر خانہ، ایک کی شجاع آباد میں کی گئی۔ پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے جسد خاکی منتقل کیے گئے۔ تمام مزدوروں کو ایران کے صوبے سیستان میں ہفتے کو قتل کیا گیا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ ISPR کا کہنا ہے مسلح افواج جو کہ اس گھڑی میں قوم کے ساتھ ہے۔ پہلے پاکستانی پھر بھیڑ پنجابی۔ جلاوطنی میں پاکستان کی بہت یاد آتی تھی۔ سعودی عرب میں بارش ہوتی تو پنجاب کی مٹی سے اٹھنے والی خوشبو کو یاد کر کے روتی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب، کہا بھنگڑا نمبر 1 ڈانس اور پنجابی گانوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ مریم نواز کلچر ڈے کی تقریب میں موسیقی، ڈانس اور دیگر پروگرام دیکھ کر خوب محسوس ہوئیں۔ پرفارمرز کو سراہا۔ سال کے آخر میں گندم کی قلت پیدا ہو جائے گی، باہر سے منگوانا پڑے گی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا چند ووٹوں کی خاطر کسان کو قربان کر دیا گیا۔ کسان کی معیشت تباہ کریں گے تو ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ بین الاقوامی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوئیں لیکن حکومت نے قیمت کم نہ کی۔ نو مئی مقدمات میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ جس نے 9 مئی کو آگ لگائی اس پر پروسیکیوشن کے ساتھ ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ریمارکس، شیخ امتیاز کی ضمانت کنفرم، سینیٹر اعجاز چودھری اور حافظ فرد عباس کی درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے مقرر۔
چیف جسٹس نے کہا سازش کے الزام پر کسی کو ایسے جیل میں نہ رکھیں، ملزم کی ضمانت کو نہ چھیڑیں، وائس میچنگ ٹیسٹ کرا لیں، ملزم تعاون نہ کرے تو گرفتار کریں۔ جسٹس شکیل بولے سازش اور اعانت کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے، اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی یا اس سے پہلے کا کچھ ثبوت دکھائیں۔ عدالت نے پولیس کو مزید شواہد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی میں جنا آئی سی یو میں ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ، جنا اسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج مریض اسپتال میں دم توڑ گیا، لواحقین کا صدر تھانے کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، عین خانہ نظام لگایا، سانس کے عارضے میں مبتلا 17 سالہ نثار علی کل سے سیریس تھا، ڈاکٹر نے کہا آئی سی یو میں لے جاؤ، ہم آئی سی یو میں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بدماشی کی، جنا کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی مداخلت کے بعد تیماردار کو ہی تھانے لے آئے، مریض اسپتال میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا، ڈاکٹرز نے پہلے تیماردار پر تشدد کیا تھا جس کے بعد رد عمل آیا، تھانے میں درخواست دی ہے غفلت پر ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کی جائے، غفلت کے مرتکب ڈاکٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر محنت کش کو قتل کر دیا گیا، دفتر میں گھس کر یو سی چیئرمین کو فائرنگ کر کے مار ڈالا، اورنگی میں انٹرنیٹ کیبل کا کام کرنے والے سے لوٹ مار، نوجوان نے ڈاکو کو برف کا ٹکڑا مارا، ملزم نے گولی مار دی، یو سی چیئرمین عامر کے دفتر میں 2 ملزمان کی فائرنگ، عامر بھٹو موقع پر جام بحق، ملزم کی گرفتاری اور تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل۔ صوبائی وزیر سید غنی کہتے ہیں یو سی چیئرمین کی ٹارگٹ کلنگ شہر کے حالات خراب کرنے کی سازش ہے۔ کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی، کمشنر کراچی نے شہر میں ڈمپرز ٹینکرز کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا، دن میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر دفعہ 144 نافذ کر دی، کہتے ہیں پابندی کا اطلاق تعمیراتی مال بردار ڈمپرز پر بھی ہوگا، ہیوی ٹریفک کو صبح 6 سے رات 10 بجے تک داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی میں گاڑیوں کی فٹنس نہ ہونے پر پکڑ دھکڑ، گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، دونوں بندرگاہوں ٹرمینلز پر دوسرے دن بھی کام بند رہا، صدر گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت مال بردار گاڑیوں کی مرمت کیمروں کی تنصیب کے لیے 6 ماہ دے، نائب صدر ایف پی سی سی آئی کہتے ہیں مال نہ اٹھانے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ٹھپ ہو گیا، سندھ حکومت مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پی ایس ایل میں شیروں کا جنگجوؤں سے ٹاکرا، جیت دونوں کا ہدف، مقابلہ بھی کرنا ہوگا تگڑا، نیشنل اسٹیڈیم میں کراچی کنگز اور گلیڈیٹرز کا ہائی وولٹیج میچ آج رات 8 بجے شروع ہوگا۔ زلمی کو اس لیے پرابلم ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہار رہی ہے نا، ہاں، اور ملتان کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے 5 میچ جو ہے ملتان میں ہوں گے تو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ٹیم آپ کو نظر آئے گی ملتان میں۔ زیادہ سے کمزور ٹیم پشاور زلمی ہے، بالکل ایسے ہی، اور لمبے مارجن سے ہارے ہیں، رن ریٹ بہت خراب ہوا ہوا ہے، 80 رن سے ہارے ہیں، اور 8 میں سے 7 میچ اور ود گڈ رن ریٹ کے ساتھ جیتنا پڑے گا، پھر کوالیفائی کریں گے۔ پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش، باسط علی نے کہا زلمی کو اس لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہاری ہے، ملتان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے 5 میچز ہوم گراؤنڈ پر ہوں گے جہاں وہ مختلف نظر آئیں گی۔ کامران اکمل نے کہا سب سے کمزور ٹیم پشاور ہے، لمبے مارجن سے ہارے ہیں، رن ریٹ بھی خراب اور اعتماد کی بھی کمی ہے، سائم انجری سے آیا ہے اور بابر سے رنز نہیں بن رہے۔ اداکار مرزا زین بیگ بنے مہمان، سامنا کیا معصومانہ سوالات کا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ پروگرام میں ایس ایچ یو کے کمانڈوز نے خصوصی شرکت کی، عادی اور مصطفیٰ چوہدری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔